کیا ہمیں بائبل میں کوئی ایسی بات ملتی ہے جس کا تعلق ایلین سے ہو؟ ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب ایکسائٹڈ بھی ہوں گے کہ بائبل کیا کہتی ہے کہ آج کے ایپیسوڈ کے اندر کیا ٹاپک ہو سکتا ہے۔ ویسے آپ بتائیں کیا ٹاپک ہو سکتا ہے؟ امیجن کریں آپ نے کبھی کوئی ایسی چیز کے بارے میں سوچا نہ ہو، یا کوئی ایسی چیز جو آپ نے امیجن کی ہو لیکن ریالٹی میں وہ ممکن نہ ہو اور وہ آپ کے سامنے آ جائے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا ری ایکشن ہو؟ ذرا سوچیں، آپ شاید کہیں گے واو، یا پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ساتھیوں، ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے مخلوقات، ایسے جاندار موجود ہیں جن پر ہم کبھی غور کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، اور آپ سوچیں کہ ایسی مخلوقات کون سی ہو سکتی ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سی ہو سکتی ہیں؟ شاید ایلینز؟ جی ہاں دوستو، ایلینز، جن کے بارے میں کبھی آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا یا پھر ڈراماز میں۔ آج ہم انہی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ کیا یہ ایلینز ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے، یا یہ صرف باتیں ہیں۔ ناظرین، اپنے ارد گرد دیکھیں، کیا کہیں یہاں پر کوئی ایلین تو نہیں؟ تو کہانی شروع ہوتی ہے امریکہ سے، کیونکہ ساری انٹرسٹنگ باتیں تو امریکہ سے شروع ہوتی ہیں۔ لائک سیریسلی، گوڈزیلا بھی جاپان میں جاگتا ہے اور وہ نارتھ امریکہ کی طرف کوچ کر جاتا ہے۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، ہم بات کرتے ہیں 1947 سے 50s کے دوران امریکہ کے اندر یو ایف اوز دیکھے گئے۔ 1947 سے 1950 کے درمیان لوگوں نے امریکہ کے اندر یو ایف اوز یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس، جن کے بارے میں انسان نہیں بتا سکتے تھے یہ کیا ہیں، اور انسان نے جب امریکہ کے اندر ان کو دیکھا تو انہوں نے انہیں فلائنگ سوسرز یا پھر اڑن تشتریاں کہنا شروع کر دیا، اور اسی کے دوران ان کے بارے میں بہت تحقیق شروع ہو گئی۔ بہت سے لوگوں نے یہ کلیم کیا کہ انہوں نے یہ اڑن تشتریاں دیکھی ہیں۔ ویسے سوچنے کی بات ہے کہ ان کی امیوں نے ان کو اڑن تشتریاں اڑانے کی اجازت کیسے دے دی؟ دیسی مائیں تو ہمیں مشکل سے گاڑی چلانے کی اجازت دیتی ہیں۔ مسئلہ تب شروع ہوا جب اسپیس شپس کی پکچرز منظر عام پر آنے لگی، اور پچھلے 50 سالوں کے اندر تو اس قدر ڈیٹا اور ریسرچز اکٹھی ہو گئی ہیں کہ جب میں ریسرچ کرنے بیٹھا تو میں تو اپنا ساری پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تو دوستو، آپ اس بات کے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ کیا ایلینز واقعی موجود ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ شواہد تو بہت موجود ہیں لیکن ٹھوس ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ سرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس آرگنائزیشن اس بات پر کام کر رہی ہے کہ کس طرح سے ریڈیو ٹیلیسکوپ کی مدد سے اس دنیا سے باہر سیاروں پر موجود مخلوقات کی نشاندہی کر سکیں۔ ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں اور انسان زمین پہ ہیں۔ ویسے آپ سوچ رہے ہوں گے میں کس قدر عجیب باتیں کر رہا ہوں۔ اور زمین پر ایکسٹریموفائلز یعنی انتہائی حالات میں رہنے والے جانداروں کی ریسرچ سے یہ تجویز ہوا ہے کہ زندگی ایک سپیکٹرم میں رہ سکتی ہے جس میں سورج، چاند اور مختلف سیارے موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ اس کائنات میں مختلف سیارے موجود ہیں، تو کیوں ممکن نہیں کہ یہاں پر خلائی مخلوق یا ایلینز موجود نہ ہوں۔ اور اس کے علاوہ تو موویز میں بھی ایلینز کا ذکر ہونے لگا، یعنی ایکسٹرا ٹیریسٹریل، ایلین 3، وار آف دا ورلڈ اور ایلین کوننٹ، اور اس کے علاوہ اور بہت سی۔ سب سے زیادہ دلچسپ بات تو کراپ سرکلز کی تھی، جو سب سے پہلے نارتھ امریکہ اور اس کے بعد یورپ اور پھر وہاں سے چلتے آسٹریلیا اور پھر ایشیا میں دکھائی دیے، اور تقریباً 1 صدی کے بعد سائنٹسٹ نے یہ بات واضح کی کہ کراپ سرکلز دراصل یہ انسان کے بنائے گئے ہیں، نہ کہ ایلینز نے خود کمیونیکیشن کے لیے تیار کیے ہیں۔ ویسے سوچنے کی بات ہے کہ سب سے زیادہ چکر تو ہم ایک دوسرے کو چکر دینے میں استعمال کرتے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ایلینز ہمیں چکر دے رہے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں لوگوں کی رائے کہ وہ ایلینز کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بحر اجیان سے گزرتے ہوئے ایک جہاز کے ساتھ اڑن تشتری دیکھی گئی۔ اس غیر معمولی منظر کو دیکھ کر تمام مسافر دنگ رہ گئے۔ ایک اڑن تشتری روشنی کی صورت میں گنبد کے اوپر سے اڑتی ہوئی نظر آئی ہے۔ ویسے کافی دلچسپ ہے ہمارے دوستوں کی سوچ۔ میں نے بھی ایلینز دیکھے ہیں، لیکن وہ ڈیپ اوشنز یا سمندر کی تہہ میں نظر آتے ہیں۔ دوستو، یہ تھے کچھ عام سوالات۔ اب بڑھتے ہیں بائبل کی جانب کہ بائبل ان کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور پوچھتے ہیں ان سوالات کے جوابات بھائی عدیل سے۔ ویسے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بھائی عدیل ہی سے کیوں پوچھتا ہوں؟ دوستو، یہ واحد وہ شخص ہیں جو بغیر اریٹیٹ ہوئے میرے ان کوسچنز کے آنسر کرتے ہیں، تو چلیں ان کو کال ملاتے ہیں۔ ہیلو عدیل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں زیادتیس بھائی، آپ کیسے ہیں؟ خداوند کی شکر گزاری۔ ویسے آپ ایلینز کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ بھائی کیسے کیسے سوالات لے آتے ہیں، کہاں سے ایسے سوالات لے کے آتے ہیں آپ؟ کیا کریں، آڈینس ہم سے پوچھتی ہے، ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور یہ رہا
آپ کی اسکرین پر پہلا سوال، بائبل دوسرے سیاروں پر زندگی کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ بائبل مقدس میں واضح طور پر تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، لیکن بائبل مقدس ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اس کائنات میں انسان اور زمین مرکزی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن خدا کی نظر میں بائبل مقدس انسان کی ذاتی اور روحانی رہنمائی کے لیے لکھی گئی ہے۔ اور اگر ہم زبور کی کتاب کو دیکھیں، تیسرا زبور اس کی 5 سے 8 آیت میں بھی انسان کو خاصی اہمیت کا حامل قرار دیا گیا ہے۔ انسان ہمیشہ خدا کی نظر میں خاص اہمیت کا حامل رہا ہے۔ کیا ایلینز بھی خدا کی تخلیق کیے ہوئے ہیں؟ آپ کا سوال ایلین کی تخلیق کے بارے میں ہے، تو اگر ایلینز ہوں بھی تو تخلیق کے حوالے سے بائبل مقدس ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ جو کچھ بھی تخلیق ہوا ہے وہ خدا نے اپنی قدرت سے تخلیق کیا ہے۔ اگر ہم کلسیوں پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ سو خدا ہی تخلیق کار اعظم ہے، اور جو کچھ بھی تخلیق ہوا ہے وہ خدا کی قدرت سے ہی تخلیق ہوا ہے۔ کیا ہمیں بائبل میں کوئی ایسی بات ملتی ہے جس کا تعلق ایلین سے ہو؟ جیسا کہ ہم پہلے بھی بحث کر چکے ہیں کہ بائبل مقدس میں ایلینز کا کوئی خاص ذکر تو نہیں ملتا، ہاں ایکسٹرا ٹیریسٹریل بینگز کا ذکر ضرور ملتا ہے، جس میں فرشتے، روحیں اور شیطان آ جاتے ہیں، نہ کہ ایلینز۔ کیا ہمیں ایلین سے ڈرنا چاہیے؟ اکثر ہم ایسی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں جن کو ہم نے پہلے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں چاہیے کہ وہ تمام تر مخلوقات جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی وہ بھی تو خدا کی تخلیق ہیں، ہمیں ان سے ڈرنے کی بجائے انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور یہ عمل نہ صرف دیگر جانداروں اور مخلوقات میں ہونا چاہیے، بلکہ بہت سارے ایسے انسان بھی جو رنگ، ذات یا نسل کی بنیاد پر ہم سے مختلف ہیں، ہمیں ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، ان کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ان کی عزت کرنی چاہیے، انہیں قبول کرنا چاہیے اور انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ تھینک یو زیادتیس بھائی، مجھے آپ کے سوالات سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، اور میں ویسے آپ کو تنگ کرتا ہوں، مذاق کرتا ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ مجھے آپ سے بات کر کے اور آپ کے سوالات کا جواب دے کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بائبل مقدس ہمیشہ سے اچھی انفارمیشن دیتی ہے اور مجھے تو بہت اچھا لگا، امید ہے آپ کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا۔ اسی کے ساتھ خدا حافظ، اور اپنے کوسچنز پوسٹ کرنا مت بھولیے تاکہ ہم ان کے بھی آنسرز دینے کی کوشش کریں۔ گاڈ بلیس یو۔